بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ نماز اللہ کا حکم ہے، قرآن اس کا پیغام ہے اور عبادت زندگی کا اصل مقصد ہے۔ آؤ ان تینوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے اور ان دینی واقعات سے اپنے ایمان میں اضافہ کرے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ جنگ موتا کا پس منظر۔ جنگ موتا 8 سن ہجری میں ہوئی۔ موتا ایک موضع کا نام ہے، بلکہ کے قریب بیت المقدس سے تقریباً 100 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اسلامی تاریخ میں جنگ موتا کا شمار اہم سرایہ میں ہوتا ہے۔ یہ جنگ بڑی سخت واقع ہوئی اور اس جنگ میں فتح کے بعد جزیرہ عرب کے باہر دیگر بہت سی سلطنتوں پر اسلام کی ہیبت کا سکہ بیٹھ گیا۔ جنگ موتا کے وقوع کا سبب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ کے حاکم کو اسلام کی دعوت کا مکتوب گرامی خط لکھا تھا۔ یہ جس مقام بصرہ کا ذکر ہو رہا ہے وہ ملک شام کا شہر ہے۔ حالانکہ ایک بصرہ نام کا شہر ملک عراق میں بھی ہے، جو دنیا کی مشہور و معروف بندرگاہ پہ دونوں کے مابین لطیف فرق یہ ہے کہ رسم الخط علیحدہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دے کر بحیثیت قاصد بصرہ کی جانب روانہ فرمایا۔ مدینہ منورہ سے بصرہ جانے والے راستے میں موتا نام کا گاؤں آیا۔ حضرت حارث جب موتا پہنچے تو وہاں کا حاکم شربل بن عمر غسانی نے انہیں دیکھ لیا اور اجنبی چہرہ دیکھ کر سمجھا کہ کوئی جاسوس میرے علاقے میں آیا ہے۔ اس کی تحقیق کرنے کے لیے ان کو روکا اور پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں مدینہ سے آیا ہوں، قاصد ہوں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خط لے کر بصرہ کے حاکم کے پاس جا رہا ہوں۔ شرحبیل غسانی ہرقل بادشاہ کے معزز عمرا میں سے تھا اور اسلام کا کٹر دشمن تھا۔ شربیل نے حضرت حارث ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کسی قصور کے قاصد ہونے کے باوجود شہید کر دیا۔ حالانکہ بین الاقوامی قانون کے مطابق اس زمانے میں بھی کسی قاصد کو قتل کرنا سخت ممنوع اور جرم ہے، اور دنیا کے ہر بادشاہ پر قاصدوں کی امان واجبی امر تھا، جیسا کہ منقول ہے کہ ایک مرتبہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسلمات القذاب کا ایلچی بارگاہ رسالت میں آیا، کفر کی کلمات بکے اور حضور کی سخت گستاخیاں کی، لیکن ایلچی ہونے کی وجہ سے اسے بلا کسی تاجر کے جانے دیا گیا۔ حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر مدینہ منورہ پہنچی۔ مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، یہاں تک کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاطر اقدس پر یہ معاملہ بڑا شاق گزرا۔ موتا کے حاکم شربیل نے قتل کے قاصد کا سنگین جرم کر کے اپنی بربریت کا ثبوت دیا تھا، ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کی غیرت و تحمل کو للکار کر سرکشی کا مظاہرہ کیا تھا۔ لہذا پیغمبر حسن رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے ظالم و جابر فرما روا کی سرغوبی کے لیے موتا پر لشکر کشی کی اور جرم و جفا استبداد کا قلعہ قمع کر کے وہاں امن و آشتی کی فضا پیدا کرنے کے لیے مجاہدین اسلام کو روانہ کرنے کا ارادہ فرمایا۔ جب مدینہ منورہ میں یہ خبر پھیلی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حارث کے قصہ میں حاکم موتا پر لشکر کشی کا ارادہ فرمایا ہے، تو مجاہدین اسلام جب جذبہ جہاد میں معمور جمع ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے 3000 کا لشکر موضع ظرف میں اکٹھا ہو گیا۔ پھر حضور اقدس وہاں سے تشریف لے گئے اور فرمایا کہ حارثہ کو تمہارا امیر مقرر کرتا ہوں، اگر وہ شہید ہو جائے حضرت جعفر بن ابی طالب امیر بنے، اگر جعفر بھی شہید ہو جائے تو عبد بن رواح امیر مقرر ہو، اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو پھر مسلمان جس کو چاہے امیر بنا لے۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سفید کپڑے کا علم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا اور لشکر کو شکست کرنے سنیت الوداع تک آئے۔ یہاں پر آپ نے توقف فرمایا اور امیر لشکر کو نصیحت فرمائی کہ میدان جنگ میں اترنے سے پہلے حاکم موتا شربیل کو اور ان تمام لوگوں کو جو وہاں موجود ہے اسلام کی دعوت دینا۔ اگر وہ تمہاری دعوت پر اسلام قبول کر لے تو ان سے ہرگز مت لڑنا، اور اگر وہ تمہاری دعوت کو ٹھکرا دے تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کر جہاد کرنا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بعد نصیحت لشکر کو دعائے خیر دیتے ہوئے رخصت فرمایا۔
ناظرین اس کا آگے کا واقعہ ہم دوسرے ویڈیو میں پیش کریں گے۔ ملتے ایک دوسرے ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔